ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کل ہم نے شارٹ سٹوری دی نیکلس کی انٹروڈکشن لی تھی، جس میں 3 کریکٹرس ہے، لیکن سب سے امپورٹنٹ کریکٹر جو ہے وہ میٹلڈا ہے، اور دوسرا کریکٹر اس کے شوہر ہے مسٹر لوائزل، اور تھرڈ کریکٹر جو ہے وہ میٹلڈا کی سہیلی ہوتی ہے جس کا نام ہوتا ہے میڈم فورسٹر۔ وہ کافی امیر گھر کی ہوتی ہے۔ تو آج ہم اس کہانی کو پڑھتے ہیں۔ شی واز ون آف دوز پریٹی ینگ لیڈیز۔ وہ ایک خوبصورت عورت تھی، بورن ایز if through an arrow of destiny into a family of clerks۔ مانو کہ اس کی تقدیر میں غلطی لکھی ہوئی تھی، مانو کہ اس کی قسمت کی کوتاہی کی وجہ سے۔ ایسا وہ کیوں کہتی ہے؟ شی واز بورن انٹو اے فیملی آف کلرکس، کیونکہ اس کا جنم وہ کلرکوں کے گھر میں پیدا ہوئی، یا ایک کلرک کی گھر میں اس نے جنم لیا، تو اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ میری تقدیر میں ہی غلطی لکھی ہوئی تھی۔ شی ہیڈ نو ڈاوری، اس کے پاس کوئی جہیز نہیں تھا، نو ہوپس، کوئی امید نہیں تھی، نو مینس آف بیکمنگ نون مینس فیمس، اور مشہور ہونے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ لاؤڈ اینڈ میریڈ بائی مین ایدر رچ اور ڈسٹنگوشڈ، اب اس کو کوئی امید نہیں تھی کہ میری شادی کسی امیر مرد سے ہو جائے، ڈسٹنگوشڈ جو الگ ہو، ایسا کوئی بھی اب ذریعہ اس کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ اینڈ شی الاؤڈ ہر سیلف، تو فائنلی اس نے وہ راضی ہوئی ٹو میری اے پیٹی کلرک ان دا آفس آف دا بورڈ آف ایجوکیشن۔ بورڈ آف ایجوکیشن میں ایک کلرک کے ساتھ اس کی شادی ہوئی، یا شادی کرنے کے لیے خود کو اس نے راضی کر لیا۔ تو ایک معمولی سی کلرک کے ساتھ اس کی شادی ہوئی۔ شی واز سمپل بٹ شی واز انہیپی۔ وہ ایک بولی بالی تھی بٹ شی واز انہیپی، وہ ہمیشہ ناخوش تھی اپنے آپ سے۔ شی سفرڈ انسسٹنٹلی مینس کنٹینیوسلی، وہ لگاتار وہ سفر کر رہی تھی، وہ دکھی رہتی تھی۔ فیلنگ ہر سیلف بورن فار آل ڈیلیکیسیز اینڈ لگژریز، کیونکہ وہ ڈیلیکیسیز اور لگژریز جو ہوتی ہیں، یا ہم کہیں گے کہ اعلیٰ قسم کے جو پکوان ہوتے ہیں، یا لگژریز، تمام قسم کی جو سہولیتیں ہوتی ہیں، وہ پسند کرتی تھی۔ شی سفرڈ فرام دا پورٹی آف ہر اپارٹمنٹ، اور جو اس کا گھر تھا، اس کی جو حالت تھی، تو اس سے بھی کافی دکھی وہ ہو جاتی تھی، کیونکہ گھر کچھ پرانا نظر آ رہا تھا۔ دا شیبی والز، گھر کی دیواریں کافی ڈرٹی تھی، اینڈ دی ورن چیئرز، اور بوسیدہ وہ پرانی کرسیاں اس کے گھر میں نظر آ رہی تھی۔ آل دیز تھنگس، یہ ساری چیزیں جو تھی، ٹارچرڈ اینڈ اینگرڈ ہر، تو اس کو تکلیف پہنچی تھی اور اس کو غصہ آ جاتا تھا ان چیزوں کو دیکھ کر۔ وین شی سیٹڈ ہر سیلف فار ڈنر اپوزٹ ہر ہسبینڈ، تو جب وہ ڈنر پر اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی تھی، ہو انکورڈ اے ٹرین، تو اس نے ٹرین، ایک گہری ڈھکن والا پلیٹ ہوتا ہے، جب اس نے اس کو انکور کیا، کھولا، ود اے ڈیلائٹڈ ایئر، ایک خوشبو آ گئی اس میں شاندار قسم کی۔ دا گڈ پاٹ پائی، اور پاٹ پائی ایک گوشت اور سبزیوں کا ایک بنایا ہوا شوربہ ہوتا ہے۔ یہ چیزیں بھی وہ بہت بےحد پسند کرتی تھی میٹلڈا۔ I know nothing better than that we should think of elegant dinners of shining silver۔ تو وہ ایلیگنٹ میں شاندار قسم کی ڈنرز کو پسند کرتی تھی، اور سروڈ ان مارولس ڈشز، ایسی قسم کے ایکوزٹ مینز بڑھیا قسم کے جو پکوان ہوتے، اعلیٰ قسم کے لذیذ قسم کے پکوان، اور ان کے لیے برتن بھی اعلیٰ قسم کے ہونے چاہیے۔ مارولس مینز شاندار، ایکسلنٹ ڈش۔ تو نہ صرف وہ اعلیٰ قسم کے پکوان کو پسند کرتی تھی، بلکہ وہ کہتی تھی یہ پکوان ایسے برتنوں میں ہونے چاہیے جو معمولی برتن نہیں ہوں گے، جو کس کے بنے ہوں گے؟ چاندنی کے۔ شی ہیڈ نیدر فاکس نور جیولس، لیکن اس کے پاس پوشاک نہیں تھی اور اس کے پاس جیولز نہیں تھی۔ اینڈ شی لاؤڈ اونلی دوز تھنگس، ان چیزوں کے ساتھ اس کو بے حد پیار تھا، وہ بے حد پسند کرتی تھی ان چیزوں کو۔ شی سمپلی لاؤڈ دوز تھنگس۔ شی ہیڈ اے رچ فرینڈ، تو اس کی ایک سہیلی تھی، کافی امیر تھی، اے اسکول میٹ ایٹ دا کنوینٹ، تو وہ اس کی
اسکول میٹ تھی، یا ہم ایک ہی اسکول میں وہ پڑھتے تھے، وہ کافی امیر گھر کی تھی. who she did not like to visit. اور میٹلڈا اس کے گھر نہیں جاتی تھی. she suffered so much when she returned. کیونکہ اس کے ذہن پر گہرا اثر پڑتا تھا جب میٹلڈا اس کے گھر جاتی تھی، اور جب وہ واپس آتی تھی she wept for whole days. وہ ہمیشہ پورے دن روتی تھی from despair and disappointment. وہ کافی پریشان ہو جاتی تھی. وہ نا امید، despair means hopeless and disappointment means پریشان. وہ نا امید ہو جاتی اور پریشانی کی وجہ سے وہ روتی تھی. وہ اپنی قسمت پر روتی تھی کہ میری سہیلی اتنی امیر ہے. تو وہاں جب بھی وہ واپس لوٹی تھی اپنے گھر تو وہ ہمیشہ روتی تھی. One evening her husband returned elated. ایک دن اس کے شوہر، elated means excited. ایک شام اس کے شوہر بہت خوشی کے ساتھ اپنے گھر لوٹتے ہیں. bearing in his hand a large envelope. اور اس کے ہاتھ میں ایک بڑا لفافہ ہوتا ہے، ایک انویلپ ہوتا ہے. here he said here is something for you. اور وہ خوشی میں آ کر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ اس میں آپ کے لیے کچھ خاص ہے. تو she quickly drew out a printed card. تو بیوی نے وہاں سے پرنٹڈ کارڈ نکالا اس انویلپ سے. on which were inscribed these words. ایکچولی یہ دعوت نامہ تھا، جس طرح ہم دعوت کارڈ بھیجتے ہیں شادی کے موقع پر. تو ان کے لیے ایک دعوت نامہ آیا تھا. تو بیوی نے اس پہ یہ ورڈز لکھے ہوئے تھے. These words were inscribed. The Minister of Public Instruction and Madam George Ramponia asked the owner of Mr. and Madam Loisel's company Monday evening. تو یہ دعوت نامہ آیا تھا ان کے لیے ایٹ منسٹرز ریزیڈنس. منسٹرز کے ریزیڈنس پر ان کو ایک دعوت پہ بلایا جا رہا تھا. تو ان کو سمپلی ایک دعوت نامہ ملا تھا. Instead of being delighted, اس سے برعکس کی بیوی خوش ہو جائے، ایسا بالکل بھی نہیں ہوا. As her husband had hoped, شوہر امید کر رہا تھا بیوی خوش ہو جائے گی. She threw the invitation. اس نے انویٹیشن جو تھی اس دعوت نامے کو spiteful means forcefully، کافی غصے میں آ کر اس کو پھینک دیا. upon the table murmuring. اور وہ بڑبڑانے لگی، وہ کچھ کہنے لگی آہستہ سے. What do you suppose I want with that. مجھے اس کو کیا کرنا ہے، تم کیا سمجھتے ہو میں اس کا کیا کروں. یہ بیوی کے الفاظ ہیں. مجھے اس کے ساتھ کچھ لینا دینا نہیں، مجھے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے. But my dear you, I thought it would make you happy. تو شوہر کہتا ہے میں نے سوچا کہ آپ خوش ہو جاؤ گی. You never go out. آپ گھر سے باہر نہیں جاتی ہو. And this is an occasion. اور ایک آپ کے لیے ایک خاص موقع ہے، ایک سنہری موقع ہے آپ کے لیے. اینڈ اے فائن ون. یہ ہمارے لیے ایک اپرچونٹی ہے تو گھر سے باہر جانے کا، کیونکہ آپ گھر میں ہی زیادہ ہوتی ہے. تو ہمیں ایک دعوت نامہ ملا ہے. تو ایک اچھی سی خبر اس میں. ایوری بڈی وش ون. اور ہر ایک چاہتا ہے. اینڈ اٹس ویری سلیکٹ ناٹ مینی آر گیون ٹو امپلائی. تو ویسے بھی بیویاں جو ہیں ان کے سارے شوہر تو امپلائز نہیں ہوتے ہیں، وہ ملازم نہیں ہوتے ہیں. تو ایٹ لیسٹ آئی ایم این امپلائی. میں ایک چھوٹا سا ملازم پھر بھی ہوں. یو ول سی دا ہول آفیشیل ورلڈ دیئر. آپ وہاں پہ ایک آفیشیل ورلڈ دیکھ سکتے ہیں، ڈفرینٹ کائنڈ آف پیپل. آپ سارے لوگوں کو دیکھ سکتے ہو. تو یہ شوہر کہتا ہے اپنی بیوی سے، اور وہ منوانے کی کوشش کرتا ہے اپنی بیوی کو. ہی ٹرائز ٹو موٹیویٹ ہر. وہ موٹیویٹ، اس کو رضامند کرنے کی کوشش کر رہا ہے. بٹ میٹلڈا از انہیپی. شی از ناٹ ان اے گڈ موڈ. اس کا موڈ اچھا نہیں ہوتا. شی لکڈ ایٹ ہم ود این اریٹیٹڈ آئی. وہ اپنے شوہر کی طرف دیکھتی ہے. اینڈ ڈکلیئرڈ امپیشنٹلی. اور اس نے بے صبری کے ساتھ اپنے شوہر سے جواب میں کہا وٹ ڈو یو سپوز آئی ہیو ٹو ویئر ٹو سچ اے تھنگ ایز دیٹ. مجھے، میرے پاس کیا ایسی چیز ہے پہننے کو کہ میں وہاں پہ جاؤں گی. میرے پاس جیول بھی نہیں ہے، میرے پاس اچھا سا ڈریس بھی نہیں ہے، تو میں وہاں کرنے کے لیے کیا جاؤں گی، مجھے کیا فائدہ ہے وہاں جانے کا. He had not thought of that. He stammered, why the dress you wear when we go to the theatre, it seems very pretty to me. He was silent, stupefied in dismay at the sight of his wife weeping. He stammered, what's the matter, what is the matter. He had not thought of that. تو شوہر نے بالکل بھی ایسا نہیں سوچا تھا کہ اس قسم کی ریاکشن آ جائے گی. تو
Why the dress you wear when we go to the theater? It seems very pretty to me. تو شوہر کہتا ہے کہ جو آپ ڈریس پہنتے ہیں جب آپ تھیٹر پہ جاتے ہیں تو یہ اچھا سا ڈریس آپ کو لگتا ہے، تو مجھے بھی یہ ڈریس بیحد پسند ہے. He was silent. It seems very pretty to me. مجھے یہ اچھا لگتا ہے، اس میں آپ مجھے اچھی لگتی ہو. He was silent. شوہر خاموش رہے. Stupefied means to make someone tired and unable to think clearly. تو پریشان حالت میں تھا، بہت پریشان اب نظر آ رہا تھا. ڈسمے مینز دکھی اب نظر آ رہا تھا اس کا شوہر. اب وہ ایسا ایٹ دا سائٹ آف ہز وائف ویپنگ، اور کیونکہ اس کی بیوی رو رہی تھی. دیٹس وائی دیز ورڈس ہیو بین یوزڈ. اسٹوفائڈ ان ڈسمے، تو وہ پریشان حالت میں کافی دکھی محسوس کر رہا تھا اپنے آپ کو. ایٹ دا سائٹ آف ہز وائف ویپنگ، جب اس نے اپنی بیوی کو روتے ہوئے دیکھا. اب اس کی بیوی رو رہی تھی. وہ کیوں رو رہی تھی؟ کیونکہ اس کے پاس اچھا سا ڈریس نہیں تھا، اس کے پاس جیولز بالکل بھی نہیں تھے تاکہ وہ اس انویٹیشن میں جائے. جو دعوت نامہ ملا تھا وہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھی. شی واز ناٹ ہیونگ اے گڈ ڈریس اینڈ ناٹ جیولز ایٹ آل. دیٹس وائی شی سیٹ ویپنگ. وہ رو رہی تھی. ہی اسٹیمرڈ. شوہر پھر سے کہتا ہے واٹس دا میٹر، واٹس دا میٹر، کیا معاملہ ہے، کیا معاملہ ہے. بیوی کی جو حالت تھی وہ رو رہی تھی، اور شوہر پھر کہتا ہے واٹس دا میٹر، واٹس دا میٹر. بائی اے وائلنٹ ایفرٹ شی ہیڈ کنٹرولڈ ہر ویگزیشن مینس. تو بلاخر جو اندر کا غصہ تھا بیوی کو، اس غصے پر اس نے قابو پا لیا. اینڈ ریسپونڈ ان اے کام وائس. تو اس نے جواب دیا کافی نرم آواز میں، لہجے میں. اینڈ ریسپونڈ ان اے کام وائس وائپنگ ہر موائسٹ چیکس. اور اس کے جو گیلے گال تھے ان کو وہ صاف کر رہی تھی. نتھنگ اونلی آئی ہیو نو ڈریس اینڈ کنسیکوینٹلی آئی کین ناٹ گو ٹو دس فیئر. تو اس نے صاف کہا اس سے کہ میرے پاس ایک ڈریس بھی نہیں ہے، اینڈ کنسیکوینٹلی آئی کین ناٹ گو ٹو دس افیئر. تو میں کہاں جا سکتی ہوں، تو میں اس پارٹی میں نہیں جاؤں گی کیونکہ میرے پاس پہننے کو کوئی ڈریس ہی نہیں ہے. تو میں اس گرینڈ پارٹی میں جہاں بہت بڑے لوگ ہوں گے تو اس محفل میں نہیں جا سکتی. Give your card to some colleague whose wife is better fitted out than I. تو بیوی کہتی ہے شوہر سے give your card، جو یہ دعوت نامہ ہے یہ کسی to some colleague whose wife is better fitted out than I. یہ دعوت نامہ اپنی کسی ملازم ساتھی کو آپ دے دو جس کی بیوی کے پاس مجھ سے بہتر پوشاک ہو. تو سمپلی وہ کہتا ہے کہ کسی اور ملازم کو دو جس کی بیوی کے پاس بہتر ڈریس ہوگا، بہتر پوشاک ہوگا، تو وہ وہاں پہ جا سکتی ہے. تو میرے پاس کوئی ڈریس ہی اچھا نہیں ہے تو میں وہاں پہ نہیں جاؤں گی. تو آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے. اس سے آگے کی جو کہانی ہے اس کو کل ہم انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. تو آج ہم یہاں تک پڑھیں گے، تو کل ہم اس سے آگے پڑھیں گے. تھینکس. اسٹے سیف اینڈ اسٹے ایٹ ہوم.